وطن کے ساتھ بلند تر تکبیر۔ اللہم صل علی محمد و علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعان اللہ علی نفسہ واستشعر الحزن وتجلبب الخوف فظہر مصباح الہدى فی قلبہ واعد القرى لیومہ النازل بہ فقرب علی نفسہ البعید وہون الشدید نظر فابصر وذکر فاستکثر وارتوى من عذب فرات سہلت له موارده فشرب نہلا وسلک سبیلا جددا قد خلع سرابیل الشہوات وتخلى من الہموم الا ہما واحدا انفرد به فخرج من صفت العمى ومشارکت اہل الہوى وصار من مفاتیح ابواب الہدى ومغالیق ابواب الردى۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو، تمام اہل اسلام کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین و مسلمین کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایام میلاد مبارک امیر المؤمنین امام المسلمین صفوت العارفین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تمام حاضرین گرامی، علماء کرام، جوانان عزیز اور تمام امت اسلامیہ و بالخصوص تمام پیروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اور ایسے ہی یوم تاسیس شجرہ طیبہ جامعہ عروۃ الوثقی مرکز وحدت امت اسلامیہ، آپ تمام حاضرین و تمام علماء و تمام معزز مہمانان گرامی کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔
اٹھ جائیں نا، یہاں سے افراد اٹھ جاؤ، ان کو جگہ دو وہاں پر، آپ اٹھ جاؤ وہاں سے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد. تمام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی اور ملک بھر سے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان گرامی کو جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ آج پھر ہمیں اس مسعود میلاد کی مناسبت سے توفیق نصیب ہوئی اس مکان مقدس میں، مسجد البیت العتیق میں، اور اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ روز میلاد امیر المومنین و ایام میلاد میں تمام مسالک کے علماء کرام، جید شخصیات، اکابرین و زعماء و سربراہان اپنے اپنے سلسلوں کے یہاں تشریف لائے ہیں. صبح سے آپ استفادہ کر رہے ہیں ان بزرگان اہل علم شخصیات کے بیانات گوہربار سے، اور اسی طرح اس وقت بھی آپ کے سامنے سٹیج پر تشریف فرما ہیں بہت ہی بزرگوار شخصیات فردن فردن. ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ جس وادی میں ان عزیزوں نے قدم رکھا ہے، جس طرح جناب
برادر ارجمند سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے جس طرح سے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ آپ کو معلوم نہیں جو اس راہ میں آنے والوں کے خلاف پراپوگنڈا ہوتا ہے، مختلف لوگ ان کے لیے مزاحمت ایجاد کرتے ہیں، آسان راستوں سے نہیں پہنچتے یہاں تک، بہت ہی دشوار گزار مشکلات کو عبور کر کے وہ وحدت کے اس سٹیج پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہی وہ ان کی زحمتیں اور کوششیں ہیں انشاءاللہ جو جس طرح سے انہوں نے اپنے عزم کا اظہار فرمایا اور وعدہ دیا آپ کو کہ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب پورے ملک میں انشاءاللہ تمام مسلمین اپنے اپنے مسالک کے اندر رہتے ہوئے ایک امت واحدہ کا منظر پیش کریں گے انشاءاللہ، اور جس اکائی پر ہم واحد ہو سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اللہ نے امت کے لیے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، آپ کے لیے امت کے لیے دو گران بہا راستے، دو گران بہا نجات کے ذریعے آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا عطرت طاہرہ ہے، اور ان میں سے تمسک جب تک آپ نے رکھا آپ گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر انہیں چھوڑ دیا تو پھر آپ کی ہدایت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم میلاد کی مناسبت سے برپا اس مجلس میں، معنوی و روحانی مجلس میں، قرآن و عطرت سے تمسک کا عملی نمونہ یہاں پر آپ سب نے اور خصوصاً ہمارے ان بزرگان علماء نے عملی طور پر پیش کر دیا ہے۔ یہی تمسک ہے قرآن سے بھی اور یہی تمسک ہے عطرت طاہرہ سے بھی انشاءاللہ۔ تبرکاً میں نے آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ 85 نہج البلاغہ سے پیش کیا ہے، اس کا ایک اقتباس، بہت ہی اہم خطبہ ہے، فقط تیمن و تبرک کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک لاحیہ عمل ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا ایک عظیم منبع ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے میں فقط اس کے ترجمہ کی قراءت پر اکتفا کرتا ہوں اور اس باب میں زیادہ بحث نہیں کریں گے، چند اور موضوعات جو آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنے ہیں انہیں پیش کروں گا۔ ترجمہ ارچند اس طرح جو حق ادا کرے امیر المومنین علیہ السلام کے اس فصیح کلام کا اس سطح کا نہیں بھی ہو، لیکن پھر بھی علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس قدر ممکن تھا اردو میں فصیح و بلیغ کلام امیر المومنین کو منتقل کرنا کیا ہے، اس کے باوجود بھی گنجائش ہے کہ ترجمہ کو مزید عمیق بنایا جائے۔ جہاں ضرورت ہوئی میں اشارہ کر دوں گا۔ مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اس خطبے کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے۔ جو انسان اپنے نفس، اپنی خواہش کی مخالفت کر سکے وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے، یعنی اندوہ و ملال سے چمٹا رہتا ہے اور خوف اس پر چھایا رہتا ہے۔ اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے۔ موت کو جو دور ہے اسے قریب سمجھتا ہے اور سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کی خصوصیات امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہی رسول اللہ کو بھی پسند ہے، اور جو رسول اللہ کو پسند ہے وہی علی ابن ابی طالب کو بھی پسند ہے، وہی اہل البیت کو پسند ہے، اور وہی امت کا بھی پسندیدہ انسان ہونا چاہیے۔ اور یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں
آج کے روز کی مناسبت سے یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کا عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج ہی ہم اللہ کے محبوب بندے کی صفات سن لیں، اور اس سے پہلے کہ اس مسجد سے اٹھیں اور باہر نکلیں اور اس محفل سے باہر جائیں، ارادہ کر لیں کہ یہ ساری صفات جو علی علیہ السلام نے اللہ کے محبوب بندے کی بیان فرمائی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو متصف کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے ہوں انشاءاللہ، اور پھر سال گزاریں اور اس وقت امتحان دیں کہ ہمارے اندر یہ ساری صفات پیدا ہو گئی ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے کی صفت یہ ہے، وہ سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھ لیا ہے، دیکھتا ہے تو بصیرت و معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل کرنے پر تل جاتا ہے، وہ اس سرچشمہ ہدایت کا شیرین و خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا ہے، جس کی گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی سے وہ بآسانی پہنچ گیا ہے۔ اس نے پہلی ہی دفعہ جو کر پی لیا اور ہموار راستے پر چل پڑا، شہوتوں کا لباس اتار پھینکا، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے۔ وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے، وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا ہے اور اس پر گامزن ہے، ہدایت کے مینار کو پہچان لیا ہے اور دہروں کو طے کر کے اس تک پہنچ گیا ہے، محکم وسیلوں اور مضبوط سہاروں کو تھام لیا ہے۔ وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہے جو سورج کی چمک دھمک کی مانند ہے، وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آئے مناسب طور سے حل کر دے، ہر فرع کو اس کے اصل و ماخذ کی طرف پلٹا دے، وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا، مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا، الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے والا، گنجلکوں کو دور کرنے والا اور لق و دق صحراؤں میں راہ دکھانے والا، وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے اور کبھی چپ ہو جاتا ہے اس وقت جب چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے کی صفات ہیں خطبہ نمبر 85 میں۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں، اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا، وہ دین خدا کا معدن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے، اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا ہے، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے، حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے، کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو۔ اس نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھوں میں دے دی ہے، وہی اس کا رہبر، وہی اس کا پیشوا ہے، جہاں اس کا بار گراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے، اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں پہ اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ وَآخَرُ قَدْ تُسَمَّى عَالِمًا وَلَيْسَ بِهِ، اور اللہ کے اس محبوب بندے کے مقابلے میں ایک اللہ کا مبغوض بندہ بھی ہے، مغضوب بندہ بھی ہے، جس سے اللہ ناراض ہے، جس سے اللہ نے غضب جس کو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں، اس نے جاہلوں اور گمراہوں سے جہالتوں اور گمراہیوں کو بٹور لیا ہے اور لوگوں کے لیے مکر و فریب کے پھندے اور غلط سلط باتوں کے جال بچھا رکھے ہیں، قرآن کو اپنی رائے پر اور حق کو اپنی خواہشوں پر ڈھالتا ہے،
بڑے سے بڑے جرموں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ کہتا تو یہ ہے میں شبہات میں توقف کرتا ہوں، حالانکہ انہی میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا قول یہ ہے کہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں، حالانکہ انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا سا، نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے اور تاکہ وہاں تک آ سکے، اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے تاکہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے۔ یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ این تذہبون، اے لوگو، اللہ کے محبوب بندے بھی موجود ہیں اور اللہ کے مبغوض بندے بھی اور مغضوب بندے بھی موجود ہیں۔ ان دونوں کے سامنے اب تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ این تذہبون وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہارا رخ کدھر موڑ دیا گیا ہے، اب تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، جبکہ تمہارے نبی کی اطرت تمہارے اندر موجود ہے، جو حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں، جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو وہی انہیں بھی جگہ دو، اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو۔ اے لوگو، شور زیادہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ بعد میں بخاری صاحب کے ساتھ جانا آپ نے۔ آپ لے لیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اب تم لوگ کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، جبکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت تمہارے اندر موجود ہے، جو حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں، جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو وہیں انہیں بھی جگہ دو، اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو۔ اے لوگو، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو سنو کہ انہوں نے فرمایا، ہم میں سے جو مر جاتا ہے، یعنی اہل بیت میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور جو ہم میں سے جو بظاہر مر کر پوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں کبھی پوسیدہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو، اس لیے کہ حق کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے جن سے تم بیگانہ و ناآشنا ہو۔ جس شخص کی تم پر حجت تمام ہو اور تمہاری کوئی حجت اس پر تمام نہ ہو، اسے معذور سمجھو، اور وہ میں ہوں۔ کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر قرآن پر عمل نہیں کیا اور ثقل اصغر اہل بیت علیہ السلام کو تم میں نہیں رکھا؟ میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا، حلال و حرام کی حدیں بتائیں، اور اپنے عدل سے تمہیں عافیت کے جامے پہنائے، اور اپنے قول و عمل سے حسن سلوک کا فرش تمہارے لیے بچھا دیا، اور تم سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا،
جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فکر کی جولانیاں عاجز رہیں، اس میں اپنی رائے کو کارفرما نہ کرو، یہاں تک کہ گمان کرنے والے یہ گمان کرنے لگیں کہ بس اب دنیا بنو امیہ ہی کے دامن سے بندھی رہے گی اور انہیں ہی اپنے سارے فائدے بخشتی رہے گی اور انہیں ہی اپنے صاف چشمہ پر سیراب ہونے کے لیے اتارتی رہے گی، اور اس امت کی گردن پر ان کی تلوار اور پشت پر ان کا تازیانہ ہمیشہ برستا رہے گا۔ جو یہ خیال کرے غلط سوچتا ہے، غلط خیال کر رہا ہے، بلکہ یہ تو زندگی کے مزوں میں سے چند شہد کے قطرے ہیں جنہیں کچھ دیر وہ چوسیں گے اور پھر سارے کا سارا تھوک دیں گے۔ اس خطبہ نورانی میں امیر المومنین علیہ السلام نے امت کی ہدایت کے لیے بہت صاف، شفاف اور واضح پاکیزہ دو منظر پیش کیے ہیں، ایک اللہ کے محبوب بندے کا اور ایک اللہ کے مغضوب بندے کا، اور پھر امت کو یہ فرمایا ہے این تذہبون، اب تم نے کدھر جانا ہے، کس کے پیچھے جانا ہے۔ ان جملات کی تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے، کسی اور فرصت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی تکمیل کریں گے۔ آج چونکہ جامعہ عروۃ الوثقی جو 2010 میں پہلا یوم تاسیس یہاں منایا گیا تھا، اور اس وقت جامعہ بہت ایک محدود زمین پہ تھا، تقریباً 3 ایکڑ یا 6 ایکڑ کے قریب تک رقبے پہ بنا ہوا تھا، اور آج الحمدللہ جو تعمیر شدہ رقبہ ہے جس کے اوپر عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں اور ہاسٹل اور تعلیمی عمارات اور دیگر سلسلے قائم ہو چکے ہیں، وہ تقریباً 18 ایکڑ کے لگ بھگ موجود ہے اس وقت۔ ہم بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں اس پر شکر گزار ہیں۔ عزیزان، جامعہ عروۃ الوثقی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے، اور یہ سب اللہ کے لطف و کرم سے ہے۔ یہ بات میں بغیر تکلف کے اور بغیر تظاہر کے عرض کر رہا ہوں، حقیقت اپنے ایمان کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پر اس مرکز عظیم میں جو کچھ دکھائی دیتا ہے، ہر چند لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ شاید کسی انسان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتوں کا نتیجہ ہے، جس میں میرے جیسے کم ترین طالب علم کا ذرا برابر کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمیں گمان ہے، توہم ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے طفیل اس امت پاکستانی کے لیے، جنہوں نے بہت سختیاں دیکھیں، مصیبتیں دیکھیں، محرومیاں دیکھیں، مشکلات دیکھیں، ہر قسم کا رنج و درد و غم، مادی بھی، معنوی بھی، مذہبی حوالے سے جنہوں نے دباؤ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے اور اپنی جانب سے انہیں یہ ہدیہ اور عطیہ پیش کیا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو سنبھالنے میں اور اس امانت کی امانت داری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے وہ مقصد اس سے ہم حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ عزیزان، جامعہ عروۃ الوثقی میں جو سب سے بڑا جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ وحدت اسلامی، وحدت بین المسلمین اور اتحاد اسلامی کا پرچم ہے۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے، اس کی ضرورت کو سب محسوس کرتے تھے۔ یہاں سٹیج پر ہی جتنے عزیزان تشریف فرما ہیں، اور ان میں سے جو 2 بزرگ ہمارے جو میری دائیں سائڈ پر ہیں، جناب بخاری صاحب اور مرزا یوسف حسین صاحب، مرزا صاحب بہت قدیم سے وحدت کے لیے کوشاں ہیں، کراچی میں تشریف رکھتے ہیں یہ، اور ان کی کوششیں پورے ملک میں سب پر، بلکہ ملک سے باہر بھی عیاں ہیں۔ اپنی حد تک الحمدللہ انہوں نے بنیادیں رکھیں، اور ابھی تک باوجود علالت کے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ کراچی کا اتنا لمبا سفر بیماری کے باوجود انہوں نے کیا۔ 2 دن پہلے تک ان کی طبیعت ناساز تھی، سفر کے قابل نہیں تھے،
اس کے باوجود بھی اتنا لمبا سفر، اس کی مشقتیں انہوں نے برداشت کی اور تشریف لائی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کامل عطا فرمائے انشاءاللہ. خب ان بزرگوں کی پہلے سے کوششیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اکابرین ہیں جنہوں نے وحدت کے لیے کوششیں کی ہیں. ادھر بھی غزنوی صاحب تشریف فرما ہیں اور دیگر بزرگان بھی جنہوں نے وحدت کے لیے بہت مؤثر اقدامات کیے ہیں. جامعہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور فتن کے دور میں جب امت کو توڑنے کے لیے، امت کے اندر فرقہ وارانہ آگ بھڑکانے کے لیے سب کچھ تیار تھا، ایندھن تیار تھا، تیل تیار تھا، آگ تیار تھی، اور آگ بھڑکانے والے تیار تھے، اور آگ کو ہوا دینے والے بڑے بڑے پنکھے تیار تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جامعہ اس کوشش کا ایک ادنا سا جز بنا، اور وہ آگ بجھا دی گئی اور نہیں بھڑکنے دی گئی، اور اس میں ان عزیزوں کا بڑا حصہ رہا ہے جو آپ کے سامنے ہیں. وحدت ہم اضطراری ضرورت نہیں سمجھتے. بعض اوقات میں سنتا ہوں بعض بزرگان سے، علماء سے، اہل سخن و اہل فکر سے، کہ وحدت حالات کا تقاضا ہے، وحدت موجودہ زمانے کی ضرورت ہے، یا ہمارا دشمن ایک ہے اور دشمن چونکہ ایک ہے تو ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. یہ دلائل ان کے بہت اچھے ہیں کہ ان وجوہات سے ہمیں ایک ہونا چاہیے، لیکن جامعہ نے جو پرچم وحدت کا اٹھایا ہے وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ ہمارے دشمن ہوں اور دشمن متحد ہو اور عکس العمل میں ہم بھی متحد ہو جائیں. بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر فرض کر لیں امت اسلامیہ کا ایک بھی دشمن نہ ہو، اور جب وہ دشمن ہی نہیں ہے تو وہ متحد بھی نہ ہو، اس کے بعد بھی امت اسلامیہ کو وحدت کی ضرورت ہے. اگر کوئی دشمن ہمارا نہ ہو، ہمیں پھر بھی وحدت کی ضرورت ہے، چونکہ وحدت ہماری اضطرار کی ضرورت نہیں، وحدت ہماری نظریاتی بنیاد ہے، وحدت ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، وحدت توحید کا پرتو ہے زمین پر. اہل زمین کو جب اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے تو وحدہ لا شریک خدا کی مخلوق اور بندے اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ جب خود اس وحدہ لا شریک کے ساتھ تمسک کر کے آپس میں بھی ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، توحید کی عملی شکل مجسم کر کے پیش کریں. توحید کتابوں میں اور توحید ممبروں پر اور توحید لفاظی میں نہ ہو، بلکہ توحید رویوں میں ہو، توحید اخلاق میں ہو، خلقیات میں ہو، توحید ہمارے اقدامات کے اندر ہو. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، حالات بہترین حالات ہوں اس میں بھی ہمیں اتحاد ہی کی ضرورت ہے. تفرقہ مذموم ہے، یوں نہیں کہ کچھ حالات میں تفرقہ اچھا ہوتا ہے اور بعض حالات میں وحدت اچھی ہوتی ہے. نہ عزیزان من، تفرقہ شر مطلق ہے، شر مطلق ہے، اور وحدت خیر مطلق ہے. جب بھی جہاں بھی اگر دو مسلمان ہیں تو سب سے پہلا فریضہ اتحاد ہے ان کے درمیان. اور اگر ساری امت، ساری دنیا ان کے اختیار میں آ جائے، کوئی دشمن بھی ان کا نہ ہو، تفرقہ پھر بھی ناجائز اور ناروا اور حرام ہے. عزیزان، یہ جامعہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے ظاہر بہت سارے لوگ ممکن ہے کچھ حالات میں وحدت کو پسند کرتے ہوں، کچھ حالات میں پسند نہ کرتے ہوں، لیکن عزیزان بہت سارے سیاست کی خاطر، کرسی کی خاطر، ووٹوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر، مفادات کی خاطر، منصب کی خاطر، کسی جگہ ممبرشپ کی خاطر ممکن ہے وحدت کی نمائش میڈیا پہ کریں، لیکن وہ امت کے اندر آ کر تفرقے کی پھونکے ماریں اور تفرقے کی آگ بھڑکائیں. یہ وحدت نہیں ہے، بلکہ وحدت یہ ہے کہ میڈیا پہ آؤ یا نہ آؤ لیکن امت کے اندر وحدت کے لیے کوشش کرو، اقدام کرو. آپ وحدت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مسالک کے سامنے جا کر وحدت کی باتیں کریں. وحدت یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو وحدت کا درس دو، اپنے نصاب میں وحدت کو رکھو، وحدت کو اپنے نصاب میں اسی طرح جس طرح آپ کے فقہی مسائل ہیں، جس طرح نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، اسی طرح فقہی باب وحدت کا آپ کے فقہ کے اندر موجود ہو، جو آپ کو تفرقہ کی حرمت اور وحدت کا وجوب بتائے. جب وہ اپنے شاگردوں میں نصاب کے طور پر
پڑھاؤ گے تو یہ نظریاتی بنیاد ہو جائے گی وحدت کی۔ کسی مسلمان کا کینہ کسی مسلمان کے دل میں نہ ہو۔ اختلاف بے شک ہو، اختلاف نہ قرآن ہمیں روکتا ہے اختلاف سے، نہ دین روکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری الگ الگ کھوپڑی بنا کر اور ہر کھوپڑی میں الگ مغز رکھ کے اور ہمیں الگ الگ ذہن اور الگ الگ عقل دے کر اختلاف کا منبع تو خود پیدا کر دیا ہے۔ چونکہ اگر ایک طرح سے اختلاف کے بغیر سوچنا ہوتا پھر ایک آدمی کی کھوپڑی ہوتی، باقی سب کے معدے ہوتے، باقیوں کو پیٹ دیتا، ایک کو کھوپڑی دیتا تاکہ سوچیں ہی نہیں، اختلاف ہی نہ کریں۔ لیکن جو ہر ایک کو مغز دیا، ہر ایک کو عقل دیا، ہر ایک کو ذہن دیا، ہر ایک کو سوچنے کی صلاحیت دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک آزاد ہے اپنی سوچ میں، اور ہر ایک جب سوچ میں آزاد ہے تو دوسرے کی سوچ سے الگ بھی سوچ سکتا ہے۔ تو بے شک سوچے مسلمان بھائی میرا، بے شک اپنے ذہن سے آزادی کے ساتھ جو سوچ رکھتا ہے سوچ رکھے، وہ مسلمان ہے۔ میری سوچ سے بالکل الگ اور مختلف سوچے، اس کی اختلافی سوچ کے باوجود اس کو گلے لگانا، یہ وحدت اسلامی ہے۔ وہ بے شک اختلاف رائے رکھتا ہو، اختلاف سوچ رکھتا ہو، اس کے بعد بھی اس کو مسلمان سمجھنا، اس کو بھائی کہنا، یہ وحدت اسلامی ہے۔ عزیزان، اس وحدت پہ ایمان لے آئیں، یہی ہماری نجات کا ذریعہ۔ یہ سبق ہمیں نہیں پڑھایا گیا۔ آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مد نظر رکھیں۔ امیر المومنین جن حالات میں امیر المومنین نے امت کے پیکر کو باقی رکھا، وہ پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، وہ پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ امیر المومنین آج وہ ہستیاں، وہ شخصیات جن کے بارے میں آج مثلا نامناسب الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، بے حرمتی کی جاتی ہے اور حتاکی کی جاتی ہے، ان کا اختلاف آپ سے تھا یا امیر المومنین سے تھا؟ میں یہاں پہلے بھی یہی بات کر چکا ہوں۔ مخصوصاً شیعہ علی کا شیعہ اس کو کہتے ہیں جو علی کے طرح علی کے پیچھے چلے، جدھر علی گئے ہیں وہیں جائے، جہاں علی نہیں گئے وہاں نہ جائے، اور جو علی کو چھوڑ کر خود اپنے جذبات سے اپنا راستہ اختیار کر لے، وہ کسی کا بھی شیعہ ہو سکتا ہے، علی کا نہیں ہو سکتا۔ علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کے ساتھ ہو، جہاں علی چپ ہے وہ چپ ہو جائے، جہاں علی کھڑے ہو گئے وہاں کھڑا ہو جائے، جہاں علی نے جوڑ پیدا کیا وہاں جوڑ پیدا کرے، اور جہاں علی نے مقابلہ کیا وہاں مقابلہ کرے آ کر۔ علی نے، آپ کو پتہ ہے علی علیہ السلام نے کن کا مقابلہ کیا؟ ابھی آپ نے سنا، قلعہ یہود کو جا کر تسخیر کیا، اور رسول اللہ نے اپنے لشکر کو سب کو باری باری 39 دن جنگ ہوئی، 39 دن روزانہ کمانڈر بدل بدل کے قلعہ خیبر کو تسخیر کرنے کے لیے بھیجا گیا، ہر ایک کو موقع دیا گیا، اور جب بالکل لشکر اسلامی میں مایوسی چھا گئی اور یہود مغرور ہونے لگے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، اس دن رسول اللہ نے فرمایا کہ کل ایسے کو پرچم دوں گا جو قرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ جب یہود کا لشکر، آج یہود کا قلعہ اس قلعے سے بہت مضبوط ہے، آج یہود کا قلعہ اسرائیل ہے، وہ اسرائیل جو ایک ایک کر کے آپ کے قلعے مسمار کر کے آپ کے قلعے تسخیر کر رہا ہے۔ یہود نے عرب ملک دنیا تسخیر کر لی ہے، یہود نے اسلامی ممالک تسخیر کر لیے ہیں، یہود نے مسلمان حکمران تسخیر کر لیے ہیں، یہود نے مسلمان حکومتیں سرزمینیں تسخیر کر لی ہیں۔ تو آج یہ اتنا عرصہ، صدیاں گزر گئیں، اور یہود کو ریاست بنائے ہوئے، قلعہ بنائے ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن سب باری باری پہلے اپنے اظہارات جذبات کر کے اب یہود کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر علی کے شیعہ نے ثابت کرنا ہے، رسومات بنا لگا کر، نعرے لگا کر شیعہ بننا اور ہے، اور خیبر کے قلعے میں جا کر آج کے مرہب کا سر دھڑ چیر کر اور اس کے قلعے کو مسمار کر کے اور مسلمانوں کی عزت کو بحال کرنا، آج رسول کا دل خوش کرنا، وہ خوش کر سکتا ہے جو امیر المومنین کے پیروکار بن کر یہود سے مقابلہ کرے۔
علی نے کسی مسلمان سے مقابلہ نہیں کیا، علی نے مخالفوں سے مقابلہ نہیں کیا، علی نے اپنے سیاسی مخالفین سے مقابلہ نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے، حق اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے تھے، لیکن جنگ نہیں کی، اختلاف نہیں کیا، بلکہ مشاورت دی، معاونت کی، وزارت سنبھالی، جہاں پر ضرورت پڑی جا کر ان کو مدد دی۔ لیکن جب یہود کے مقابلے میں آئے، یہود کا قلعہ جو نہیں مسمار ہو رہا تھا وہ مسمار کر کے دکھایا۔ عزیزان، علی کے شیعہ بنو، علی کا میدان دیکھو کہاں پر ہے، جہاں علی خاموش ہے وہاں خاموش رہو، جہاں پر علی میدان میں آ گئے وہاں میدان میں آ جاؤ۔ یہ سبق ہے تشیع کے لیے۔ وحدت مضمون ہے علی کا، لوگوں کا مضمون تھا اقتدار، کچھ لوگ تھے اقتدار کے خواہاں، ہر قیمت پر اقتدار، لیکن امیر المومنین کیا فرما رہے تھے؟ اقتدار قربان کر سکتا ہوں امت کی وحدت پر، اقتدار قربان کر سکتا ہوں امت کی وحدت پر، اور کیا۔ اور وہ سارا منظر آج یہ سبق کس نے ہمیں پڑھا دیا ہے کہ جن کے ساتھ علی نے اختلاف نہیں کیا ہم ان کے حتاقی کریں، اور جن کے خلاف علی نے مقابلہ کیا ہم ان کے دوست بنتے جائیں، علی نے جن کا مقابلہ کیا ہم ان کے دوست بنتے جائیں۔ عزیزان، دوسرا اہم موضوع جامعہ عروۃ الوثقی میں، چونکہ تعلیمی ادارہ ہے، اس کا میدان تعلیم ہے، تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے پاکستان کے اندر دو سلسلے ہیں، ایک دینی تعلیمی نظام اور ایک غیر دینی تعلیمی نظام کے نام سے کالج، یونیورسٹی، اسکول وغیرہ، جو اکثریتی یا رائج تعلیمی نظام ہے۔ یہ دونوں تعلیمی نظام پاکستان کے اندر عرصے سے فعال ہیں، لیکن تعلیم کا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا انسان کے لیے اس سے الٹ نکل رہا ہے۔ تعلیم سے ہدایت کم پاتے ہیں، تعلیم سے چوری کے راستے زیادہ سیکھتے ہیں، کرپشن کے راستے زیادہ سیکھتے ہیں، خیانت کے راستے زیادہ سیکھتے ہیں۔ پاکستان وہ مملکت ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے ہم عمر سلطنتیں، چین پاکستان کی ہم عمر سلطنت ہے، بلکہ شاید 1 سال چھوٹی ہے۔ ہم 47 میں آزاد ہوئے، وہ 49 میں آزاد ہوئے، 2 سال ہم سے چھوٹے ہیں ظاہراً، اگر دقیق ایسے ہی ہے، 2 سال چین ہم سے چھوٹا ہے، ہم 2 سال بڑے ہیں اس سے۔ اب وہ چھوٹی عمر کی ریاست پوری دنیا کی اقتصادی امامت کر رہی ہے، اور 2 سال بڑی ریاست پوری دنیا کی محتاج ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ اب یہ غور طلب مسئلہ ہے کہ کیوں 72 سال میں وہ وہاں پہنچتے ہیں، ہم 72 سال میں آج یہاں پہنچتے ہیں۔ کہیں کمزوری ہے، کہیں خطا ہے، کہیں نقص ہے، کہیں کمی ہے۔ اس کمی کو، وہ کمی یہ نہیں ہے کہ فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی، یہ پارٹیوں کا کام نہیں ہے عزیزان، یہ امت کا عزم چاہیے، اس کے لیے امت کا فیصلہ چاہیے اور حوصلہ چاہیے، اور امت کے درد مند لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے اور دل سوزی کی ضرورت ہے، اور وہ میدان ہے آپ کا تعلیم۔ تعلیم کے میدان سے جو کچھ آپ نکالو گے وہی سامنے آئے گا۔ جو فصل آج کاٹ رہے ہو یہ کل تعلیم کے میدان میں کاشت ہوئی ہے۔ آج اگر فرقہ واریت ہے، آج اگر بے حرمتی ہے، توہین ہے، مذہب کے نام پر حتاقیت ہے، تو یہ کہیں کاشت ہوئی ہے نا، کسی تعلیم میں، کسی نصاب میں یہ نفرت نصاب بنا کر تعلیم دی گئی ہے۔ اس نصاب کو، وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ ہم وہ تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ وہ تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے زمانے میں مشکل یہ تھی کہ بیٹے باپ کا احترام نہیں کرتے تھے، خبتی سمجھتے تھے اپنے باپ کو، تو انہوں نے کہا وہ ساری کتابیں، وہ نصاب سارا ضبط کر لو۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم وہ تمام نصاب، وہ تمام کتابیں، وہ تمام لائبریریاں،
وہ تمام مدرس اور مدارس قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر طالب علم و مولانا و مولوی امت سے نفرت کرتے ہیں، رسول اللہ کی امت سے نفرت کرتے ہیں، کلمہ گو سے نفرت کرتے ہیں، اہل قبلہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ تمام نصاب قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ اور پھر اسکولوں کالجوں کے اندر بھی کتابیں ہیں، نصاب ہے۔ کون سا نصاب ہے؟ وہ نصاب پڑھ کر جس سے وہ اسلام سے ہی بیزار ہیں، دین سے ہی بیزار ہیں۔ آپ دیکھو جا کر فارغ التحصیل لوگوں کو دیکھو اور مشغول تحصیل لوگوں کی ذہنیت کو جا کر پرکھو آپ، وہ کس قدر دین سے بیزار، قرآن سے بیزار، ہدایت سے بیزار، اسلام سے بیزار یہ نسل، اور بالکل مغربی شہوت ران تہذیب کے رنگ میں ڈوبے ہوئے اور رنگے ہوئے اس کے اندر۔ اب یہ کوئی نصاب ہے نا جو ان کو یہ بنا رہا ہے، فساد کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ تمام نصاب قابل ضبطی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ یہ حکومتیں یہ کام کریں گی، حکومتیں نہیں کر سکتی یہ کام امت کو کرنا ہے، یہ کام ملت کو کرنا ہے، یہ کام علماء کے کرنے کا ہے۔ اور کیسے کریں؟ نہ آپ دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کیا پڑھائیں کیا نہ پڑھائیں، آپ اپنے تعلیمی ادارے میں ایسی ماڈل تعلیم دیں، ایسی مثالی تعلیم دیں کہ یہاں سے فارغ التحصیل انسان نہ مسلمان سے نفرت کرتا ہو اور نہ دین سے بیزار ہو، وہ دین کا مجسم ایک نمونہ بن کر اپنے اپنے شعبے میں جا کر وہ امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ خدمت بھی انجام دے رہا ہو۔ یہ تعلیم اگر آپ کسی جگہ دیں اور اس کا نتیجہ امت کو دیں تو پھر خود ہی دوسرے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جامعہ عروۃ الوثقی چونکہ تعلیم کا میدان، خالص تعلیم کا میدان حاصل کیا ہے اور اس تعلیمی میدان کو آلودہ نہیں ہونے دیا، جامعہ عروۃ الوثقی نے تعلیم کے تقدس کو باقی رکھا ہے، بچایا ہے، تعلیم کے تقدس کو پائمال نہیں ہونے دیا۔ تعلیم کا تقدس کب پائمال ہوتا ہے؟ تعلیم جب دہشت گردی میں آلودہ ہو جائے، تعلیم جب فرقہ واریت کی گندگی میں آلودہ ہو جائے، تعلیم جب سیاست کی پلیدگی میں لتھڑی جائے، تعلیم جب تجارت اور مفاد پرستی کی نام میں استعمال ہو جائے تو وہ تعلیم نہیں رہتی، وہ منڈی رہ جاتی ہے، وہ کاروبار رہ جاتا ہے، وہ فرقہ واریت رہ جاتی ہے، وہ دہشت گردی رہ جاتی ہے اور وہ شیطانی سیاست ہو جاتی ہے، وہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ عروۃ الوثقی نے تعلیم کے تقدس کو بحال رکھا ہے، قائم رکھا ہے۔ البتہ یہ اعتراف ہم کرتے ہیں کہ پوری توجہ تعلیم پر نہیں دے سکے ہم، چونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تعمیر پر بھی توجہ دینی تھی اور بہت سارے اور میدان تھے جو خالی تھے اور جن کی ہمیں اشد ضرورت تھی، اور انہوں نے کافی توانائی ہماری ان دوسرے شعبوں نے لے لی۔ تعلیم پر کما حق ہو جس طرح توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، لیکن اب الحمدللہ وہ صدف تیار ہو گیا ہے جس کے اندر موتی بننا ہے ابھی، چونکہ موتی صدف میں بنتا ہے۔ اگر صدف نہ ہو تو پھر کسی ٹھیکرے میں، مٹی کے ٹھیکرے میں کبھی بھی موتی نہیں بن سکتا جب تک صدف نہ بنے۔ یہ صدف اب بن گیا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اب موتی بنانے کا وقت اس کے اندر آ گیا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ایک لطف کیا، چونکہ وقت کم ہے میں بہت ساری باتیں چھوڑ کر آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کر رہا ہوں جس کی طرف بخاری صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے جس طرح باقی ہمارے بہت سارے معاملات میں نے عرض کیا تھا وہ انسانی نہیں بلکہ الہی غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں ایک منزل یہ بھی ہے کہ جامعہ عروۃ الوثقی کو، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو تعلیمی ترقی کے لیے، تعلیمی ارتقاء کے لیے اور تعلیمی بلندی پر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیڑھی بھی عطا کر دی ہے، ایک زینہ بھی عطا کر دیا ہے۔ وہ زینہ مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ تعلیمی بورڈ ہے، اور میں یہ عرض کر دوں کہ اس تعلیمی بورڈ کی پہلی دفعہ بات، چونکہ یہ وہ موضوع تھا جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہ خواب میں دیکھا تھا نہ بیداری میں کبھی سوچا تھا، چونکہ ناممکن لگتا تھا ہمیں،
پہلی شخصیت جنہوں نے یہ بات ہمارے کان میں ڈالی وہ یہی بخاری صاحب ہیں، اور انہوں نے اکسایا ہمیں کہ یہ کرو، یہ کام یہ آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ البتہ میں ان کے اس کہنے پر بھی میں نے انہیں بتایا، وہ اپنی مایوسی ظاہر کی کہ یہ نہ ہونے والا کام ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے اور ہونے والا ہے، چونکہ ان کے تجربات زیادہ ہیں، ان کے تعلقات زیادہ ہیں، ہمارے اتنے نہیں تھے۔ یہ اپنی اس بصیرت کے تناظر میں فرماتے تھے کہ یہ کام ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہ کام ہوا تو اپنے طور پر ہم دونوں نے بیٹھ کر ایک جگہ گفتگو کی کہ ہم مل کر ایک بورڈ بناتے ہیں۔ آپ بے شک اہل حدیث ہیں، ہم نام ہمارے اوپر ٹائٹل تشیع کا ہے، لیکن حقیقتاً تو اسلام کے دو سلسلے ہیں، اور ایک ہے در حقیقت، ٹائٹل اپنا اپنا بے شک رکھ لیں، تو ہمیں دو بورڈ کے بجائے ایک بورڈ بنا لیتے ہیں ہم۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ سب سے بہتر ہے، اور جیسا آج انہوں نے اعلان کیا تو میں بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ابھی ہمیں اس بورڈ کے قانونی پیچیدگیاں، اس کی باریکیاں، ظاہر جب حکومتی کوئی کام آ جاتا ہے تو وہ کافی الجھا ہوا ہوتا ہے، اس بیل بلیوں میں راستہ جو نکلے گا انشاءاللہ، تو ایک دن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شاہ صاحب بھی اسی بورڈ کے عہدیداروں میں سے ہوں گے انشاءاللہ، اور خود ان کی رہنمائی ہو رہی ہوگی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ان کی مشارکت سے شروع ہوگا انشاءاللہ، چونکہ یہ پیش قدم ہے۔ جس طرح وحدت کے میدان میں مرزا صاحب ہیں، اسی طرح یہاں اس میدان میں یہ راہگشاں ہیں، اور ہم ان کی توفیقات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ عزیزان، تعلیم کے میدان میں مجمع المدارس تعلیمی بورڈ ہے، جس کے اختیارات میں وہ مدارس جو اس مجمع کے ساتھ الحاق کریں گے، ان مدارس کا تعلیمی پیش رفت، ان کے امتحانات، ان کو سند جاری کرنا اور ان کے دیگر تعلیمی معاملات، یہ مجمع کے یا بورڈ کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ بنے ہوئے تو بورڈ الحمدللہ قدیم عرصے سے ہیں، اور ان کی کوششیں بھی رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں، وہ خود اپنی خدمات زیادہ بہتر پیش کر سکتے ہیں، ہم بیان کریں گے تو کمی رہ جائے گی، پھر انہیں شکوہ ہوگا کہ ہماری اتنی خدمات تھیں جو آپ کو نظر نہیں آئی یا آپ نے پیش نہیں کی، تو خود زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، اور مدارس والے بہتر بتا سکتے ہیں جو مدارس کو خدمات پہنچی ہیں۔ لیکن جو مجمع المدارس کے ذریعے سے کام ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ توفیق دینی ہے، اور اللہ کی مدد سے یہ کام ہونا ہے۔ ہم دعویدار نہیں ہیں کہ ہم نے کرنا ہے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ یہ کام ہونا ہے۔ وہ یہ کہ ایک تو مدارس حقیقتاً پاکستان کا سب سے مظلوم طبقہ اور حصہ ہے۔ مدارس بنتے بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ ہیں، اور مدارس چلتے بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ ہیں۔ جتنی مشقتوں سے مدرسہ بنتا ہے، اور جتنی مشقتوں سے متولیان مدرسہ چلا رہے ہوتے ہیں، اس کی بالکل کسی کو خبر نہیں ہوتی، اور انہیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کن مسائل سے دوچار ہے، اور کبھی کوئی آتا بھی نہیں ان کے مسائل پوچھنے کے لیے، بلکہ سارے ڈر رہے ہوتے ہیں مدرسے والوں سے کہ یہ چندہ مانگنے آ جائیں گے، یہ پیسہ مانگنے آ جائیں گے، یہ کوئی ڈیمانڈ کر دیں گے۔ مدرسے کے قریب سے گاڑی نہیں گزارتے، دوسرے روڈ سے چلے جاتے ہیں تاکہ مدرسے کے قریب سے گزر نہ ہو کہ نگاہ نہ پڑ جائے ہمارے اوپر کسی کی۔ مدرسوں کا پرسان حال نہیں ہے۔ جاہل، وہ جس طرح علی علیہ السلام نے مبغوض اور مغضوب لوگ بتائے، جو عالم نہیں ہے لیکن عالم بن کر بیٹھ جاتا ہے، تمام دینی بجٹ ان جاہلوں کو دے دیا جاتا ہے۔ پیش نماز، ہر مسلک کے پیش نماز شیعہ مسجدوں کے سب سے مظلوم پیش نماز ہیں، چونکہ اہل سنت اپنے پیش نمازوں کو پھر تھوڑا بہت احترام دیتے ہیں، کم از کم احترام یہ کہ ان کے پیچھے نماز جا کے پڑھ لیتے ہیں، اگر باقی ان کے ساتھ کوئی مالی تعاون کریں یا نہ کریں، لیکن یہ عزت ان کو دیتے ہیں کہ اس کو امام سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے جو شیعہ پیش نماز ہیں، یہ بیچارے نمازیوں کو ترستے رہتے ہیں کہ نمازی کب آئے گا، اور کتنے نمازی ہیں وہ کھانسی والے 2-3 بوڑھے جن سے بہو تنگ ہے، نو اس کی تنگ ہے کہ بڈھا باہر کھانس جا کے، وہ مولانا کے پاس آ کے تھوڑی سی کھانسی وانسی کر کے چلا جاتا ہے۔ مولانا کا بھی دل لگا رہتا ہے کہ چلو کوئی تو زیرو آتا ہے یہاں مسجد کے اندر۔ میں ایک جگہ
مجلس پڑھنے گیا تھا محرم کی، بہت پرانا واقعہ ہے، شاید 30 سال 40 سال پرانا ہے، کہ طالب علمی کا زمانہ تھا، آغاز طالب علمی میں ہی تھا. تو ایک جگہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، اور مجلس میں نے پڑھی وہاں پر. تو وہ بندہ جو سپیکر آن کرتا تھا وہ آ کے سپیکر آن کر کے وہ بھی چلا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد بچے، وہاں جھگیاں تھیں، ان جھگیوں کے بچوں کے مجلس کے آخر میں تبرک بٹتا تھا. وہ بچے آ کے امام بارگاہ کی دیوار کے باہر بیٹھے رہتے تھے، اندر اس وقت آتے تھے جب مجلس ختم ہو جاتی تھی، وہ تبرک کھانے کے لیے آتے تھے. ایک دن بانی مجلس، بانی امام بارگاہ جس نے بنایا تھا، وہ انہوں نے سنا کہ میری بنائی ہوئی امام بارگاہ میں عشرہ ہو رہا ہے، تو بڑی خوشی خوشی آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کسی سے کہ جو مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں کہاں ہیں. انہوں نے میرا ایڈریس بتایا تو میرے پاس آ گئے، پھر مجھے لے کے امام بارگاہ دکھانے چلے گئے. واقعی خوبصورت امام بارگاہ تھی، اور اس میں انجینئرنگ کے بہت سارے خوبیاں تھیں. ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے جو مجھے بتایا کہ یہاں اس امام بارگاہ میں ستون کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ کاش تم نے کوئی ستون بنایا ہوتا اس امام بارگاہ میں. تو وہ ناراض ہوا، کہا کہ ستون ہونا تو کوئی بہتر ہے، یہ ستون نہ ہونا بہتر ہے. میں نے کہا میرے لیے ستون ہونا بہتر ہے. کہنے لگا کیوں آپ اتنا ستون پر اصرار کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ بندہ تو کوئی آتا نہیں ہے، ستون ہی ہوتا میں اس کو مجلس سناتا. اب پیش نماز ستونوں والی مسجد کے جو پیش نماز ہیں وہ تو پھر ستون ہیں ان کے پیچھے، لیکن جن کی مسجد میں ستون بھی نہیں ہے وہ پیش نماز بیچارے اور زیادہ مشکل میں ہیں. ان کا بجٹ کدھر جاتا ہے؟ یہ مسجد کے ائمہ جماعت، ان کا بجٹ وہ پیشہ ور لے جاتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، جہالت بھی ان کو سکھاتے ہیں، نفرت بھی ان میں پھیلاتے ہیں، دین سے بھی ان کو دور کرتے ہیں، اللہ سے بھی ان کو دور کرتے ہیں، اور جہنم کے ان کو نزدیک لے کے جاتے ہیں. یہ دینی بجٹ جو دینی خدمت گزاروں کا حق ہے، جو مساجد میں بیٹھے ہوئے مجاہدوں کا حق ہے، چونکہ مساجد مورچے ہیں اسلام کے، اور مورچے میں بیٹھا ہوا مجاہد ہوتا ہے، اس مجاہد کا کھانا اٹھا کے کسی لفنڈرے کو دے دیں آپ تو ظلم ہے نا اس کے ساتھ یہ. اور اس سے زیادہ ظلم مدرسوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان سے تو ویسے ڈر سے کوئی قریب نہیں آتا، کوئی بچہ اپنا داخل کرانے بھی نہیں آتا. بہرکیف مدارس کی حالت بہت ناگفتہ ہے. چند مدارس ہیں ایسے جو خوشحال ہیں، جن کے درآمد کے منبع ہیں، لیکن میں عمومی مدارس کی بات کر رہا ہوں. ایک پولیس والا یہاں پر آیا تھا کسی زمانے میں جب سی ٹی ڈی پولیس چھاپے مارتی تھی، تو رات، سردیوں کی رات کو 2 بجے یہاں آئے چھاپا مارنے. تو چھاپا مارنے کے لیے آئے، سردی لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ چھاپا ہمارا یہ ہے کہ ہمیں چائے پلاؤ ادھر. پھر وہ رونے لگا، تھانے دار رویا اس بات پر کہ آپ کے تھوڑا سا دور ایک مدرسہ تھا، میں نے وہاں چھاپا مارا، اور وہاں ایک کمرے کا مدرسہ تھا. اس ایک کمرے کے ایک حصے میں مولانا کے بیوی بچے رہتے تھے، اور ایک حصے میں طالب علم سوئے ہوئے تھے، اور ایک لیٹرین تھی اور ایک نلکا تھا پانی کا. سردیوں میں وہ باریاں رکھی ہوئی تھیں کہ دن کے تھوڑے سے وقت میں طالب علم اس سے استفادہ کرتے تھے ٹوائلٹ سے، اور کچھ وقت کے لیے ان کے فیملی والے استفادہ کرتے تھے. کہا کہ انہوں نے مجھے آرڈر دیا اس مدرسے پہ چھاپا مارو. میں وہاں گیا، مولانا نہیں تھا اور ان کے بیوی بچے تھے. میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور ظاہر جیسا ان کا طریقہ ہوتا ہے بوٹوں سے لاتے ماری جا کر. اندر چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اپنے بھی اور طالب علم بھی سو رہے ہیں. وہ سہمے ہوئے باہر آئے، وہ روتی ہوئی عورت باہر آئی، جی کیا ہو گیا، ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے چھاپا مارنا ہے ادھر. کہا کہ اس وقت مجھے اتنا احساس ہوا کہ میں کتنا ذلیل انسان ہوں، میں کن لوگوں کو ستانے آ گیا ہوں یہاں پر، میں کن لوگوں کو آ کے جگایا ہے. تو کہا کہ بس اس وقت سے دل اتنا بیٹھا ہوا ہے، لیکن نوکری بھی مجھے کرنی ہے، تو آپ مہربانی کریں چائے پلائیں ہمیں. یہ بالکل واقعیت ہے. وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا وہ افسر اس وقت جو آیا تھا ادھر. مدرسوں کی یہ حالت ہے عزیزان. میڈیا میں بدنام، لوگوں کی زبانوں پر بدنام، کوئی برائی نسبت دینی ہو مدرسوں کی طرف نسبت دے دیتے ہیں. مدد کوئی نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے. تو تعلیم کے ادارے جب اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا تعلیم کا؟ اس تعلیم کے لیے عوامی قومی مشارکت کی ضرورت ہے.
قومی مشارکت. قومی پروجیکٹ قوم کی مشارکت کے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتے. عزیزان، اگر کسی کے تجربے ہیں، بعض لوگ ہیں ان کے تجربے تھوڑے تلخ ہیں، اس تلخ تجربوں کی وجہ سے، جیسے ایک جگہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے غلط ٹیکا لگا دیا، تو کیا کسی غلط ڈسپینسر اور ڈاکٹر نے غلطی کی، ایک دفعہ آپ کو غلط دوا دے دی، غلط ٹیکا لگا لیا، غلط ٹریٹمنٹ کی اس نے، اس کے بعد پھر آیا بیماری کی صورت میں کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ جاتے ہو نا پھر بھی. اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ ڈاکٹر سارے ہوتے ہی غلط ہیں، فلاں ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا، برا لگایا، غلط لگایا، مہنگا لگایا، اب ڈاکٹروں سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا. یہ نہیں کہتے، بلکہ انصاف کی بات کرتے ہو کہ وہ غلط ڈاکٹر تھا، اب صحیح کے پاس جانا ہے. عزیزان، اگر آپ کے تجربے مذہبی طبقے کے بارے میں تلخ ہیں تو نتیجہ یہ نہ نکلو کہ سارے مدرسے ایسے ہیں، سارے علماء ایسے ہیں، سارے دینی طبقہ ایسا ہے، بلکہ ایک آدھ اگر آپ کو غلط نظر آیا تو یہ سمجھو کہ اس سے اچھے بھی موجود ہیں، بہتر بھی موجود ہیں. جا کے تجربہ تو کر لو، آ کے دیکھ تو لو جا کر وہاں پر. آپ قومی مشارکت سے یہ عمل ہو سکتا ہے. یہ مجمع، یہ بورڈ، تعلیمی بورڈ، یہ پاکستانی قوم کے تعلیمی ارتقاء کا ایک زینہ ہے. مجمع یا مدرسہ، توجہ فرمائیں، جو قدریں جامعہ عروۃ الوثقی نے بدلی ہیں، جو سٹینڈرڈ بدلے ہیں جامعہ عروۃ الوثقی نے، کہ دین کے بجٹ سے بننے والا کوئی پلاٹ، کوئی مدرسہ، کوئی امام باڑہ، کوئی مسجد، یہ ذاتی جائیداد نہیں ہو سکتی. دین کے بجٹ سے بننے والا مدرسہ موروثی نہیں ہوتا. باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر اس کو اپنی اولاد کے نام کر دینا، یہ دین کے اندر نہیں ہوتا. دین کا اگر ادارہ ہے تو دینی معیاروں پر ہو. آپ کی اولاد میں اگر کوئی ہے اتنا قابل جو اللہ کی امانت کو سنبھال سکے تو رہے، امین کے طور پر آئے، نہ بیٹے کے طور پر. لیکن اگر نہیں ہے کوئی تو قوم کے اندر بہت سارے اہل موجود ہوتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے، وہ آ کر ان امانتوں کو سنبھالیں. عروۃ الوثقی جس طرح یہ مدرسہ وراثت میں نہیں ملا، وراثت میں جائے گا نہیں. یہ قوم کا پراپرٹی ہے، قوم کا اثاثہ ہے اور قوم کا ہی رہے گا آخر تک. جامعہ عروۃ الوثقی ہو یا مجمع المدارس. مجمع المدارس، عروۃ الوثقی نے جو مجمع، جو بورڈ چلانا ہے، میں اس کے اصول بتا رہا ہوں. مجمع المدارس کل عدم تنظیموں کا اڈا نہیں ہوگا. جس طرح جامعہ عروۃ الوثقی کل عدم تنظیموں کا اڈا نہیں بنا، نہ بننے دیا اور نہ بنے گا. جامعہ عروۃ الوثقی مملکت پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال نہیں ہوا اور نہیں ہوگا. کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ جامعہ عروۃ الوثقی سے ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا قدم، کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جو ہماری مملکت کے لیے نقصان دہ ہو یا ہماری پاکستانی قوم کے لیے نقصان دہ ہو. کیونکہ پاکستان میں وہ ادارہ جواز نہیں رکھتا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان میں اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. جامعہ عروۃ الوثقی اسی طرح مجمع المدارس بھی کسی سیاسی تنظیم، کسی سیاسی پارٹی کی سیاست کا ذریعہ اور اعلی کار جامعہ عروۃ الوثقی نہیں تھا، نہیں ہوگا. مجمع المدارس بھی کسی سیاسی تنظیم کا اعلی کار نہیں ہوگا. یہ اگر تعلیمی ادارہ ہے تو تعلیم رکھو، تقدس تعلیم کو رکھو. ابھی آپ نے سنا، شاہ صاحب نے حدیث پڑھی رسول اللہ کی آپ کے سامنے، المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے.
مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے. اور مومنوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کو مومنوں پر بھی امتیاز اور احترام بڑھا کے دیا ہے، اور وہ ہیں اہل علم. حدیث نبوی میں ہے کہ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نبوت کے بعد جو مقام مقرر کیا ہے وہ طلاب علوم دین کا ہے، وہ طالبان دین کا ہے جو علم دین پڑھتے ہیں. اگر آپ بہشت میں جائیں گے، کوئی ایک درجہ اللہ نے انبیاء کے لیے مختص کیا ہوا ہے. آپ اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سٹوری انبیاء والی سب سے ٹاپ والی، اس کے بعد نچلی سٹوری پہ کون سا طبقہ ہے، تو جب اس کا در فرشتے کھولیں گے تو آپ کو فقط طلاب علوم نظر آئیں گے، علماء نظر آئیں گے. وہ علماء جن کے اندر خشیت خدا ہے. عزیزان، یہ تقدس ہے، یہ حرمت ہے علم کی، کہ علم میں اتنا احترام ہے کہ مومنوں میں بھی عالم کا مرتبہ بلندتر ہو جاتا ہے علم کی وجہ سے. امام حسین علیہ السلام نے خطبۃ المنام میں علماء کو فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اتنا احترام دیا ہے؟ دین نے، علم دین نے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اتنے محترم و مقدس ہو کہ تمہاری گلی میں رہنے والا مومن جب اپنا تعارف کرواتا ہے میں فلاں عالم دین کے محلے میں رہتا ہوں، لوگ وہیں پر اس کے احترام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا اللہ نے تمہیں احترام دیا ہوا ہے، لیکن جب اس دین اور اس علم کی حرمت کی باری آئے تو تم اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے. اس کا بھی بھرم رکھو جس نے تمہیں اتنا احترام دیا ہے. اگر علم و تعلیم نے علماء کو احترام دیا ہے، علم و تعلیم کا احترام ملحوظ رکھنا علماء کی پہلی ذمہ داری ہے. اور اس کا احترام اسی صورت میں ملحوظ رہتا ہے کہ مدرسوں کو مدرسے ہی رہنے دیا جائے، تعلیمی مرکز ہی رہنے دیا جائے، تربیت کا ادارہ ہی رہنے دیا جائے. اسے سیاست میں آلودہ نہ کیا جائے، تجارت گاہ نہ بنایا جائے. مدرسوں کو تجارت گاہ نہ بنایا جائے. اجارہ داری جامعہ عروۃ الوثقی کبھی بھی نہ مجمع کے پلیٹ فارم پر، نہ جامعہ اور جامعہ سے ملحقہ اداروں میں کبھی بھی مذہبی اجارہ داری قائم نہیں کرے گا. اجارہ داری کیا ہے؟ جی ہم نے مدرسہ بنا لیا ہے. بعضوں نے، یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ میں سے کچھ بہت ینگ ہیں، کراچی کا وہ دور شاید آپ کو یاد نہیں ہے. کراچی میں جب بہت زیادہ، مرزا صاحب گواہ ہیں، یہ خود زندہ شہید ہیں مرزا صاحب، ان کے فرزند شہداء میں سے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کراچی میں مختلف محلے تھے جنہیں کہا جاتا تھا نو گو ایریا. یہی تھا نا، نو گو ایریا، ممنوع علاقے، کہ یہاں پر آپ داخل نہیں ہو سکتے. یہاں دہشت گرد تنظیموں کا محلہ ہے، انہوں نے جس کو اجازت دینی ہے وہ جائے گا، عام آدمی وہاں پر نہیں جا سکتا. نو گو ایریا. خب جب یہ لوگ کچھ اقتصادی میدان میں، کچھ سیاست کے میدان میں، کچھ مذہب کے میدان میں طاقت حاصل کر لیتے ہیں، اس طاقت کی بدولت نو گو ایریا بناتے ہیں کہ یہاں پر نو گو ایریا ہے. نو گو ایریا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے مدرسہ بنا لیا، اب کوئی اور نہیں بنا سکتا. ہم نے دینی ادارہ بنا لیا، اب کوئی اور دینی ادارہ نہیں بنا سکتا. ہم نے دینی جماعت بنا لیا، کوئی اور دینی جماعت نہیں بنا سکتا. خوب کیوں نو گو ایریا ہے؟ جو کام آپ کر سکتے ہو دوسروں کے لیے کیوں ممنوع ہے؟ کیا اللہ نے دوسروں سے ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے دین کی خدمت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ تمہیں حق نہیں بنتا اس لیے کہ پہلے تم سے پہلے کسی نے اپنے علاقے میں کوئی بنا لیا ہے، اب دوسرا نہیں بنا سکتا؟ عزیزان من، یہ تو وہ کار خیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خیر میں رکو نہیں، خیر میں رکو نہیں، بلکہ فاستبقوا، سبقت لو، دوسروں سے آگے بڑھو. دوسروں نے اگر ایک ادارہ بنایا آپ اس سے بھی بڑا بناؤ. اور میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مومنوں کو توفیق دے وہ عروۃ الوثقی سے بڑا ادارہ بنائیں. خدا شاہد ہے، وہ عروۃ الوثقی سے بڑا ادارہ بنائیں. میں آج مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، میں خود جا کر وہاں پر ہر ممکنہ جو تعاون ہوا وہ بھی کروں گا، اس کی خدمت بھی کروں گا، ان کے لیے دعا بھی کروں گا. بناؤ، آپ بڑھ کر بناؤ اس سے.
اگر عروۃ الوثقی سے بڑا کسی نے ادارہ بنا لیا تو میں یہ کہنا کر دوں جی اس نے مجھے چھوٹا کر دیا ہے، میں بڑا تھا۔ کسی وہ بندے نے مجھے سوال کیا، کہا کہ میں ایک لائن کھینچتا ہوں ادھر، اس لائن کو کاٹے بغیر تم جتنی یہ ہے، مثلا یہ بڑی لائن ہے، 2 لائنیں کھینچی، ایک چھوٹی ایک بڑی، کہا یہ جو بڑی لائن ہے اس کو کاٹے بغیر چھوٹی کر دو تم۔ میں نے کہا یہ کیسے چھوٹی ہوگی، سمجھ نہیں آئی، تو اس نے اس سے بھی بڑی لائن کھینچ دی اوپر۔ ایک چھوٹی لائن تھی ایک بڑی، اور اس نے کہا کہ یہ جو بڑی لائن ہے اس کو چھوٹی کرو تم، لیکن کاٹنا نہیں ہے، اس کو مٹانا نہیں، کاٹنا نہیں اس کو، اس لائن کو چھوٹا اس طرح رہے اور چھوٹی ہو جائے۔ اب کس طرح چھوٹا کریں؟ تو اس نے خود کر دی کہ اس سے بھی بڑی لائن اوپر لگا دی، کہتا ہے اب چھوٹی ہو گئی ہے یہ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جب اس سے بھی کوئی بڑا آ جائے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے نہیں ہوتا عزیزان من۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس طرح ناپ کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں معیار دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے معیار رکھ کر کام تولا، کیا تولا؟ کہ ایک لحظے کی ضربت، خیبر کی ضربت بخاری صاحب نے پڑھی، خندق کی ضربت کے بارے میں، کہ جب عمرو ابن عبد ود آیا اور امیر المومنین اس کے مقابلے میں گئے اور اس شان سے گئے، امیر المومنین زندگی بھر اتنی مغرورانہ چال سے کبھی بھی نہیں چلے، اتنی مغرورانہ چال سے نہیں چلے۔ اس مغرورانہ چال سے جب اس کے سامنے گئے تو پیچھے رسول اللہ کو ساتھیوں نے کہا کہ تکبر نظر آتا ہے، علی کے چلن میں تکبر نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آج اس میدان میں جو حرکت جو انداز علی کا ہے یہاں نہ ہوتا، کہیں اور یہ انداز ہوتا تو یہ تکبر ہی ہوتا اور پسندیدہ نہ ہوتا، لیکن آج اللہ کو یہی انداز سب سے زیادہ پسند آیا۔ یہی پسند آیا۔ کیوں پسند آیا ہے؟ اس لیے کہ مقابلے میں احزاب ہیں، جنگ احزاب، جنگ خندق جنگ احزاب ہے، یعنی سارے کفر کی تمام جماعتوں نے مل کر اسلام کا گھیراؤ کیا ہے۔ اب اسلام کی طرف سے دفاع کے لیے کون جا رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں۔ جب ادھر سے سارا کفر سمٹ کر عبد و ود میں مجسم ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا ادھر سے سارا ایمان سمٹ کر علی میں مجسم ہو گیا۔ برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور اس وقت امیر المومنین نے جا کر، وہ مفصل ہے، بڑی دلچسپ جنگ ہے، وہ خیبر سے زیادہ دلچسپ ہے خندق والی جنگ۔ اس نے کہا میں آپ سے لڑتا ہی نہیں ہوں، یہ بچہ ہے، بچے سے میں جنگ نہیں کرتا، میں پہلوان ہوں، میرے مقابلے میں بچہ بھیجا ہے، بچے کو میں نے مار بھی دیا تو میں دوسروں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ بچہ مار کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ خوب آزما تو لے، ایک دفعہ پچھتائے گا تو بعد میں۔ باہر کے وہ نہیں حاضر ہو رہا تھا، پھر علی علیہ السلام نے اس کو غصہ دلایا، طیش دلایا۔ جب طیش دلایا تو وہ تیار ہو گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے، بچہ ہے، زیادہ تو بولتا ہے، تجھے میں سبق سکھاتا ہوں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جنگ کرتا ہوں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ بارکیف ہوئی وہ جنگ، علی علیہ السلام نے کہا تو پہلے ضرب لگا، بعد میں پچھتائے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ تو بارکیف اس نے کہا نہیں پہلے آپ، بارکیف علی علیہ السلام نے اسے پھر طیش دلایا اور اس نے غصے میں آ کر تلوار چلائی، جو تلوار واقعاً پہلوان کی جنگجو کی تلوار تھی، وہ چلی اور علی علیہ السلام کی ڈھال کو اس نے چیر دیا اس تلوار نے، اور معمولی سی چوٹ بھی آئی۔ اب موقع تھا شیر خدا کا، حیدر کرار کا حملہ جب ہوا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ تلوار لگی کہاں پر ہے۔ وہ ضربت جب لگی اور وہ گرا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں بیٹھ کر یہ فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔
کتنی دیر کی ضربت تھی, کتنا ٹائم لگا تھا؟ علی علیہ السلام گھنٹے نہیں لگاتے تھے ضربت مارنے میں, سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ضربت ماری, سیکنڈ کے 10ویں حصے میں جو ضربت لگی وہ ثقلین جن و بشر کی عبادتوں سے بالاتر ہو گئی. تو اللہ جب تولتا ہے کسی کے عمل کو تو ایکڑوں کو نہیں دیکھتا, اللہ جب تولتا ہے معیاروں کو دیکھتا ہے. کب کیا ہوا, کس وقت کیا ہوا, برموقع ہوا. جب برموقع یہ کام ہوا تو وہ عبادت ثقلین سے افضل ہو گیا. عزیزان, کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, آپ اس سے بھی بڑے کام کریں اور جتنے زیادہ ہوں. جامع عروۃ الوثقی جیسے مدرسے میری دل کی آرزو ہے, اللہ ہمیں توفیق دے, لیکن دوسروں کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں نہ ہو, وہ بھی کریں یہ کام, اللہ انہیں بھی توفیق دے. اور جامع عروۃ الوثقی جیسے ہر پاکستان کے ہر ضلع میں ادارے بنے. جو بھی ادارہ بنائے آپ اس کا ساتھ دینا, جو بھی یہ کام کرے آپ اس کے ساتھ ہو جانا, پوری قوم اس کے ساتھ ہو جانا, اس کی مدد کرنا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکانا. اور اگر عروۃ الوثقی سے بڑے ادارے پاکستان میں بن جائیں کہ بننے چاہیے, اس سے عروۃ الوثقی چھوٹا نہیں ہوتا, چھوٹا نہیں ہوتا. لہذا ہمیں عقدہ دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مجمع المدارس, تمام پاکستان کے مدارس کے لیے بہت جلد انشاءاللہ جو ملحق ہوں گے, اختیار ہے ظاہر ہے, اور ہماری یہ بھی آرزو ہے کہ اور مزید باقی مسالک میں مدارس زیادہ ہیں, ان کے تو زیادہ بورڈ بننے چاہیے. شیعہ مدارس سب سے کم ہیں, تو میری نظر میں کہ کم از کم 10 بورڈ شیعہ کے بننے چاہیے, 10 تعلیمی بورڈ شیعہ مدارس کے بننے چاہیے, تاکہ مدارس ترقی کریں, تاکہ مدارس ارتقا کریں, پیش رفت کریں. اب حکومت کی مصلحت ہے, چونکہ یہ اختیار ان کا ہے, ہمیں نہیں معلوم. اگر ہم سے پوچھا گیا کسی دن, یہ مشورہ مانگا گیا, تو میں تو یہی کہوں گا کہ 10 بورڈ شیعہ کے ہونے چاہیے, اور کم از کم آپ کو کتنے چاہیے؟ سیدوں کی سخاوت ہے, فرما رہے ہیں سیدوں کی سخاوت ہے, جتنے منظور کر لیں والے انشاءاللہ. جتنے کثرت سے تعلیمی ادارے ہوں, جتنی کثرت سے تعلیم کی روشنیاں ہوں, جتنی کثرت سے یہ شمع جلیں, جتنی کثرت سے یہ چشمے پھوٹیں, ان کے لیے کبھی بخل سے کام نہ لینا, بخیل نہ بننا. اللہ کی رحمت کے بارے میں رسول اللہ کا فرمانا ہے, مومن دعا مانگ رہا تھا, تنگ دلی کی دعا, تنگ نظری کی دعا. رسول اللہ نے فرمایا استوصِ رحمت اللہ, نادان پگلے, وہ واسع ہے, وہ رحمتہ وسعت کل شیء, اس کی رحمت نے سب کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے, تو تھوڑی سی چونٹی جتنی کیوں مانگ رہا ہے؟ استوصِ رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کو وسعت دے, دعا میں بھی وسعت کر. میں پہلے بھی اپنے طالب علموں کو بتایا ہے, ہماری والدہ معظمہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی, بالکل گاؤں کی سادہ سی خاتون تھیں, اور اسی انداز سے ان کا ایک اپنا عبادت کا بھی طریقہ تھا. مجھے سب سے زیادہ ان کی دعا لگتی تھی, لیکن بہت بعد میں ان کی دعا سمجھ میں آئی. جب میں چھوٹا تھا اور دعا مانگتی تھی تو مجھے ہنسی آتی تھی ان کی دعا پر, لیکن بعد میں جب تھوڑی سی سوجھ بوجھ آئی تو پھر میرے آنسو نکل آتے تھے جب ان کی دعا میں کبھی ابھی بھی ذہن میں آتی ہے. وہ کیا دعا مانگتی تھی؟ جب بھی دعا مانگتی تھی نماز کے بعد یا کسی وقت بھی, وہ یہ دعا مانگتی تھی, کل دا بھلا کل دی خیر, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کا بھلا. اللہ اکبر, اتنی بڑی دعا, سب کا بھلا سب کی خیر. اس میں یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان کی خیر, میرے بیٹوں کی خیر, میرے بچوں کی خیر, نہ, سب کا بھلا سب کی خیر. عزیزان, اس طرح علماء اکرام اس طرح اللہ سے دعا مانگو کہ خدایا یہ ایک ادارہ ہے, اس جیسے 100 ادارے اور بنا, یہ ایک مجمع ہے, اس جیسے 10 بورڈ اور بنا, تاکہ یہ ملت کو تعلیم کا میدان ملے, ترقی کرے یہ ملت. مجمع المدارس اجارہ داری نہیں ہوگا, اجارہ نہیں ہوگا, یعنی یہ کہ یہ ہمارا محکمہ ہے, یہ نو گو ایریا ہے, اس میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے, کسی اور کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے. نہ عزیز من, ہر ایک کو اجازت ہے, ہر ایک کے لیے یہ میدان کھلا ہے, اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. عزیزان, اسی طرح آخری, چونکہ وقت بہت قلیل ہے, لوگوں نے واپس بھی جانا ہے,
میں معذرت بھی چاہتا ہوں، بہت سارے موضوعات جو لازمی تھے بیان کرنا انہیں چھوڑ کر آخر میں، چونکہ ہم ایک تعلیمی ادارہ ہیں، تعلیمی ادارہ تعلیم کی آفات سے پاک ہو۔ میں نے آفات پوری لکھی ہوئی تھی، شاہ صاحب کو دکھا دیتا ہوں۔ میں نے شاہ صاحب یہ آفات ادھر نوٹ کی ہوئی تھی، غزنوی صاحب، یہ مدارس کی آفات، جی مدارس کی آفات مضمون لکھا ہوا تھا میں نے، یہ آفات ہیں ان کی، یہ آپ کے ساتھ بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے، وہ نہیں ابھی پڑھتا، لیکن آفات سے محفوظ رکھیں۔ بہت ساری آفتیں ہیں مدارس کی، اور ان آفتوں کے ذمہ دار نہ حکومت ہے نہ میڈیا ہے، ان آفتوں کے ذمہ دار اکثر میں ہم خود ہیں۔ مدارس والے ان آفات کو مدارس میں پیدا کرتے ہیں۔ ان آفات سے مدارس کو پاک رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا سیاست سے، دہشت گردی سے، فرقہ واریت سے، ان آلودگیوں سے بھی پاک ہو، آفات سے بھی پاک ہو۔ آفات علیحدہ ہیں، یہ آلودگیاں علیحدہ باب ہے، یہ ان پلیدیوں سے بھی پاک ہو مدارس، لیکن فرائض اپنے مت بھولیں، ذمہ داریاں اپنی مت بھولیں۔ آپ تعلیمی ادارہ ہیں، تعلیم وہ جو آپ کی قوم، آپ کی مستقبل، آپ کی موجودہ نسل، آپ کی آئندہ نسل، آپ کا ملک، آپ کی مملکت کے لیے مفید تعلیم ہو، کارساز تعلیم ہو، مشکل کشا تعلیم ہو، مشکل ساز تعلیم نہ ہو۔ اور وہ تعلیم جو پوری امت اسلامیہ کہ اس کے اندر اتنی وسعت رکھیں کہ پوری امت اسلامیہ کو اپنا سمجھیں آپ، اور ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے، لاہور میں ہوتے ہوئے، عروۃ الوثقی میں ہوتے ہوئے کشمیر کو اپنا جز سمجھتے ہیں، کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، کشمیری مسلمانوں کو اس امت کا مظلوم حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم یمنی مسلمانوں کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم مختلف افغانستان کے اندر مظلوموں کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم عراق میں مظلوم لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں۔ جہاں پر بھی کسی بھی مملکت پر، روئے زمین پر جہاں مسلمان ہیں عزیزان، وہ ہمارا حصہ ہیں، ہم ان کا حصہ ہیں۔ ہماری تعلیم میں ان کے لیے گنجائش ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو کم از کم کام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعلیمی مدارس ہیں، تعلیم میں امت کی اور اس وسعت کی گنجائش نہیں۔ جیسے اتحاد کا دائرہ تمام امت اسلامیہ کو تک پھیلا ہوا ہے، اسی طرح حمایت کا دائرہ، ہمدردی کا دائرہ یہ تمام امت اسلامیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے بارگاہ الہی میں پروردگار خداوند تبارک و تعالی اپنے اسماء الحسنی کے صدقے، انبیاء و رسل کے طفیل اور اولیاء کے صدقے اور امیر المومنین و مولود رجب کے صدقے پروردگار امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ میں وحدت و الفت ایجاد فرما، امت اسلامیہ میں محبت و اخوت ایجاد فرما، امت اسلامیہ کو پروردگارہ بیداری و شعور عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ملت مظلوم کشمیر و فلسطین و یمن کو اس ظلم و ستم سے نجات و رہائی عطا فرما، تمام مظلوم امتوں کو ظالمین کے ستم سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر فرقہ واریت، فتنہ، فساد اور منافقت پھیلانے والوں کو رسوا فرما، ان کے حامیوں اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کے بانیوں کو رسوا فرما۔ آپ عزیزان سب اپنی سلامتی کے لیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے اور مظلومین کی رہائی کے لیے، آزادی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک بیمار کے لیے التماس دعا کی جا رہی ہے، خداوند تبارک و تعالی تمام جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر بیمار کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں منزلوں پہ خیر و عافیت کے ساتھ اور صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچائے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ میں رکھوں؟
اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کو دیکھتا ہوں میں. ہم بہت ہی مشکور و ممنون ہیں ملک بھر سے تشریف لائے تمام مہمانان گرامی، تمام جید علماء کرام، جید نامور پاکستان کی شخصیات جو ملک بھر کے کوشوں و کنار سے تشریف لائے. ہم آپ تمام مہمانان گرامی کی خدمت میں اس جشن پر نور، جشن بو تراب کی مناسبت پر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے بہت ہی ممنون اور جامعہ عروۃ الوثقی میں اس جشن پر نور کے ذریعے سے اس جامعہ کو منور کیا. ابھی انشاءاللہ تعالی نماز مغربین بھی یہیں پر منعقد ہوگی.